بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک محفل تھی، اس میں حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا زیر صدارت لکھا گیا۔ وہ گھر آ کر اتنا روئے کہ میں کہاں اور زیر صدارت، اور ایک طرف ہم مانتے ہیں حضور کو حاضر ناظر، تو حضور کے ہوتے ہوئے کسی کی صدارت نہیں۔ کوئی مہمان جو ہے نا، پتہ نہیں اب یہ ان کی تو محبت ہے سر آنکھوں پر، پتہ نہیں اب یہ کہنا خصوصی نعت یا خصوصی ثنا، وہ خصوصی بھی خاص حضور کی بارگاہ میں کون ہے یہ کس کو پتہ ہے؟ ٹھیک ہے، سر لے جو ہے وہ وہاں نہیں دیکھا جاتا، وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اخلاص پڑھنے میں جس کا اچھا ہے وہ کامیاب ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آئیے ایک آواز ہو کر حضور کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جس کی جان ہے وہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مائک منہ میں نہ جائے، برادر اعلی حضرت کی خوبصورت حمدیہ کلام اور میرے پسندیدہ کلاموں میں سے کلام، کیا خوبصورت التجا کیا۔ آئیے ہم سب بھی رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، 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 نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی، پہلے تو عرض کرتے ہیں مالک ایسا معاملہ کری کہ مجھے تو بے حساب بخش دے، اگر میرا حساب کرنا ضروری ہو جائے نا تو سونے اتنی ضرور میری عرضی قبول کری کہ میرے آقا سے میری پردہ پوشی فرما دی۔ کہیں میرے آقا نے یہ نہ پوچھ لیا اقبال تو نے یہ کیا کیا، تو میں حضور کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہیں کر سکوں گا، اتنی مہربانی میرے مالک ضرور کری۔ اور اسی طرح سے کچھ برادر اعلی حضرت بھی عرض کرتے ہیں یا اللہ عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، خاک کر اپنے آستانے کی۔ جب ویسے کسی کو کہا جائے نا تو خاک میں مل جا تو یہ بظاہر بد دعا ہے، اب کسی کو کہہ کے دیکھیں آپ کے گلے کو پڑے گا بھائی تو ہوتا کون ہے مجھے کہنے والا، تو خاک میں مل جا۔ پر دیکھیے کیسی خاک میں ملنے کی بات کریں برادر اعلی حضرت، سبھی چاہیں کہ کیسی خاک میسر آ جائے، کہتے ہیں خاک کر اپنے آستانے کی، خاک کر اپنے آستانے کی، خاک کر اپنے آستانے کی، یوں مجھے خاک میں ملا یا رب، یوں مجھے خاک میں ملا یا رب۔ خاک میں ملا، جب خاک میں مل گئے پھر جہاں کی خاک ہوتی ہے خاک جاتی بھی وہی حارث بھائی، جہاں کی خاک ہو پھر جاتی بھی وہی ہیں۔ پہلے کا خاک کر اپنے آستانے کی، یوں مجھے خاک میں ملا یا رب، جب خاک میں مل گئے پھر کہتے ہیں تیری جانب یہ مشت خاک اڑے، تیری جانب یہ مشت خاک اڑے، بھیج ایسی کوئی ہوا یا رب، بھیج ایسی کوئی ہوا یا رب، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، دامن مصطفیٰ دیا یا رب۔ مالک کہتا ہے سبقت رحمتی علی غضب، اللہ فرماتا ہے جہاں پر میرا غضب ہوگا کوئی میری رحمت کو آواز دے گا تو میرا جلال جو ہے، جو میرا غصہ وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سونیا تیری رحمت کیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں برادر اعلی حضرت، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا، آسرا ہم گناہ گاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ اہل
سنت کی ہر جماعت پر اہل سنت کی ہر جماعت پر اہل سنت کی ہر جماعت پر ہر جگہ ہو تیری عطا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے اپنے نام کو معنی میں استعمال کیا حسن پیارا اچھا یہ عرض کی تو حسن کو مولانا حسن برادر اعلیٰ حضرت جب کلام لکھتے تھے نا تو اعلیٰ حضرت کے پاس لے کے جایا کرتا تھا حضور یہ کلام لکھا ہے ذرا دیکھیں تو صحیح اعلیٰ حضرت نے پڑھنا اعلیٰ حضرت نے دیکھنا واہ 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 اے حسن یہ موتی کہاں سے چنتے اعلیٰ حضرت بھی کہہ رہے ہیں تو پھر کیوں نہ کہیں تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب ہو مع الخیر خاتمہ یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب اللہم صلی وسلم وبارک علیہ بولیے سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ آئیے ایک اور کلام پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد وہ پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے ذرا دل چاہ رہا ہے کیونکہ ماحول کبھی کبھار ایسا ملتا ہے واللہ یقین جانی الحمدللہ بڑی محفلوں پہ جانے کا شرف مالک نے بخشا ہے پر جہاں پہ میں کیا لفظ کہوں بس جہاں پہ سننے والے لوگ ہوں نا سننے والے بس اور جن کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے بس پھر پڑھنے کا بھی لطف ٹھیک ہے ویسے تو سنانا تو ہم نے کسی اور کو ہوتا ہے الحمدللہ ہاں پر وہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم حضور کو جب سنا رہے ہیں نا تو ساتھ پڑھنے والے بھی جب سنائے نا تو بس سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے بس یہ بات ہے ٹھیک ہے آئیے کلام اعلیٰ حضرت پیش کرتا ہوں تضمین ہے نصیر النصیر شاہ صاحب کہتے کہ نور خدا نے کیا نور خدا نے کیا جلوے دکھا دیے گئے سینے کیے گئے روشن دل جگمگا دیے گئے لہرا کے زلف مشکین نافے لوٹا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کچھ بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کچھ بسا دیے ہیں کسی نے مانگی کسی نے آنکھیں مانگی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جلوہ کسی نے مانگا پیر میرے علی شاہ اللہ مخت و مخطط برد یمن من باوری جھلک دکھاؤ سجن آنکھیں کسی نے مانگی اور جلوہ کسی نے مانگا ذرہ کسی نے چاہا شہرہ کسی نے مانگا
بڑھ کر ہی اس نے پایا جتنا کسی نے مانگا میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا مانگو میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے اپنے پہلے بات بات اترے گی پیر صاحب نے کیا کہا گر یوں ہی رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک شخص ہوگا تیرے نبی کو کتنا اس امت کا درد ہوگا اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے رو رو کہ مصطفیٰ نے ہاں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے کچھ پانی لایا جائے گا پوچھا جائے گا یہ کون سا پانی ہے حضور پوچھیں گے حضور تو جانتے ہیں یہ ہماری تعلیم کے لیے تو فرشتے فرمائیں گے حضور یہ وہ پانی ہے جو حضور آپ کی امتیوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوئے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کی آنکھوں سے بہنے والا جو پانی ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی امام کے شعر پہ غور تو کرو امام کیا کہہ رہے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کے آنسو کہاں اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں کے بغیر سنیے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کا اور غم آ جائیں اور وہ رجوع حضور کی طرف نہ کرے اور ایسا کبھی ہوا نہیں کہ غم ٹل جائیں حضور مہربانی فرماتے ہیں دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں ملک سخن کی شان
کو رضا مسلم ہو جی سب سے آ گئے ہیں شیکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ملچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے سر پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اچھا ہو جائے اگر سارے مل کر پڑھ لیں اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی شوق پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی شوق پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی شوق پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے جن کا آنچل نہ دیکھا مہر میں کیسے کہہ سکتے ہو جن کا آنچل نہ دیکھا مہر میں اس ردائے نزاحت میں لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام سیدہ
ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے تعارف تو سب کو بتانا چاہیے آپ سے کوئی پوچھے آپ کا تعارف کیا ہے تو تعارف کا صرف گج وج کے بتانا چاہیے تو ذرا پھر گج وج کے ساتھ دیں نا ذرا پتا چلے کہ تعارف آپ کا بھی ہے صرف اکیلے میرے کا نہیں ٹھیک ہے شہباز بھائی آپ کی بھی آواز آئے تعارف دیکھیے گا تعارف کیا ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے صلی اللہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی شوق پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی شوق پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے آپ کا رب انت فیہم آپ سے انت فیہم جب تک آپ موجود ہیں بے شک اچھا یہ بھی نہیں کہا تھا کہ حضور جب آپ اب موجود ہیں جیسے کہتے ہیں نا اعتراض کرنے والے کہ حضور تو حاضر ناظر نہیں ہیں اچھا ایک سنیں جی بات عقیدہ بھی ذرا ضروری ہے نا جی بے شک آگے ایک بندہ تو کہتا جی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے میں نے کہا یہ قرآن تو واضح کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کہتا جی ایک لفظ لکھا دیں میں نے کہا سورہ مزمل کا پہلا لفظ پڑھ کیا ہے تو یہ کیا ہے یا رسول اللہ نہیں بے شک اصل تو مسئلہ رسول اللہ سے نہیں ہے یا سے ہے یا سے ہے تو یا رسول اللہ نہیں پڑھ رہا تو یا ایھا المزمل پڑھ رہا یا ایھا المدثر پڑھ رہا کہتا جی وہ تو قرآن تب نازل ہوا حضور تو ظاہری حالت میں موجود تھے اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا المزمل میں کہا چل ایتے بھی جا کوئی گل نہیں قرآن پڑھ اللہ کہتا یا آدم یا نوح یا ابراہیم کیا نہیں کہتا قرآن تو حضرت آدم علیہ السلام کہتا اس وقت ظاہری موجود تھے ان کی مت ماری گئی ہے سنو کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے اچھا اس لفظ سے نا اس لفظ سے کفار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں یاد رکھیے گا میری بات حضور موجود ہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اتنا کچھ یہ کر جاتے ہیں کوئی عذاب کیوں نہیں آ رہا کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں یار اتنی گستاخیاں کر دی ان پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا یہ حضور کی وجود کی برکت ہے بس اور کچھ نہیں ہے کہہ رہا ہے
آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں بھلا دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں بھلا دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کچھ کرے اپنے یار کی باتیں واہ واہ سبحان اللہ اس کو دو معنی میں لو جی 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 کچھ کرے اپنے یار کی باتیں ایک تو اس معنی میں اور کچھ تو ہجوم میں کھڑے ہیں کچھ 4-5 دوست کھڑے ہیں اور شاعر کہہ رہے ہیں کچھ کرے اپنے یار کی باتیں ایک یہ ہو گیا ایک انداز اچھا بیٹھے ہو ذکر ہو رہا ہے کچھ کرے اپنے یار کی باتیں حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں سنو نا کچھ کریں اپنے یار کی باتیں اور کچھ دل داغدار کی باتیں کچھ کریں اپنے یار کی باتیں نعتیہ غزل جیسے اعلی حضرت نے لکھی ہے نا نعتیہ غزل وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں لکھی ہے نا یہ بھی نعتیہ غزل ہے سنو وہ کہتے ہیں کچھ کریں اپنے یار کی باتیں اور کچھ دل داغدار کی باتیں کچھ کہتے ہیں یہ ہو گیا اس نے مجھے یہ غم دے دیا پر ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے دل ہی دے دیا اب یہ کیا اختیار کی بات ہے اب یہ کیا اختیار کی بات ہے دل دے دیا پاس کیا رہا میرے اختیار جو کچھ نہیں ہے ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں ہم تو دل اپنا دے بیٹھے ہیں ہم تو دل اپنا دے بیٹھے گئے اب یہ کیا اختیار کی باتیں اب یہ کیا اختیار کی باتیں سنو اب آپ سنو تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں ان کو ان کے مقام کو کوئی نہیں ملا ہوگا ویسے تو موجود ہیں ٹھیک ہے حضور تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں اہل دل ہی یہاں نہیں کوئی آپ کی باتیں کرنی ہے تو پھر اہل دل بھی تو چاہیے نا ہر ایک کے سامنے کیسے اٹھا سکتے ہیں میاں محمد بخش نہیں فرماتے خاصاں دی گلاما اگے نہیں مناسب کرنی وہ مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے ترنی ایسے نہیں کہا سنو نا اہل دل کی یہاں نہیں کوئی اہل دل کی یہاں نہیں کوئی کیا کرے حال زار کی باتیں کیا کرے حال زار کی باتیں کیا کرے حال زار کی باتیں میں بھی گزرا دور الفت سے میں بھی گزرا ہوں دور الفت سے میں بھی گزرا ہوں دور الفت سے
کاجو شریعہ کے پاس، آئیے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں ہم، آئیے سرکار کی باتیں کرتے ہیں، اور جواباً کہا میں بھی گزرا ہوں دور الفت سے، مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں، مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں، مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں۔ اسی کے اندر اشعار سنتے جائیے، صدیق پاک کا دن بھی ہے جی، اور اس کے بعد میں نے سیدہ پاک کی منقبت بھی پڑھی، سبحان اللہ، ہم الحمدللہ اہل سنت، الحمدللہ، ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ حالت نہیں فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کدوں پار؟ جب اصحاب حضور نجم ہیں، پھر ہے نا وہ ہے اطرت رسول اللہ، وہ تو پار ہے، ایک پاسے نہیں جانا جی، ایک طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان میرے آقا نے بیان فرمائی نا، وہ کسی اور کی نہیں بنائی۔ آپ نے فرمایا میں نے کائنات کے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق کی۔ اب ایسی ہے کسی کی شان؟ پھر عمر فاروق کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ پھر تیسری جگہ کہا عثمان غنی کے بارے میں کہ اے عثمان مجھے تیرے سے اتنی محبت ہے، اگر میری 70 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ مولا علی کے لیے کہا من کنت مولا فہذا علی، اے کسی کے پاس ایسی تو ہم کون ہوتے لڑوانے والے، ہم کون ہوتے ہیں جنگیں کروانے والے؟ ارے وہ شیر و شکر ہے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں، الحمدللہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ننیال جو ہے نا وہ صدیقی ہے، ننیال جو ہے صدیقی ہے، اور ددیال سے وہ حضرت مولا علی کی اولاد۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ آپس میں لڑے ہوں، کیا ان کو نہیں پتا تھا ہم کون ہیں، ہماری زبانیں کیا ہیں؟ بس چپ 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 چپ۔ کیا وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے نا کہ صحابہ کے مشاجرات کیا اب ہوئے ہیں؟ آج ہوئے ہیں، وہ تو کافی دیر کے ہو چکے ہیں۔ اب سنو، اسی کے اندر سنو، کہتے ہیں کہ فتنہ تفضیلیت کا پھیلا ہے، فتنہ تفضیلیت کا پھیلا ہے، کیا کرنا گئے؟ چل کریں یار غار کی باتیں، چل کریں یار غار کی باتیں، فتنہ تفضیلیت کا پھیلا ہے، فتنہ تفضیلیت کا پھیلا گیا، چل کریں یار غار کی باتیں، چل کریں یار غار کی باتیں۔ معتدل ادھر نہ ادھر، معتدل سنیوں کی فطرت ہے، کیا فطرت ہے سنیوں کی؟ کرتے ہیں شار یار کی باتیں، کرتے ہیں شار یار کی باتیں۔ حضور ایسے جا رہا تھا بائک پہ جا رہا تھا اپنی مستی میں نا، تو میں یہ پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، ایسا ہو نہیں سکتا، میں نے کہا صدیق پاک کی بات ہو گئی تو مولا علی کی بات نہ ہو تو بات جلتی نہیں، یہ شعر عطا ہوا گیا مجھے، وہ میں پڑھنے لگا، سنو۔ اور رافضیت بھی ایک فتنہ ہے، بے شک بے شک، خارجیت بھی ایک فتنہ ہے، چل کریں بو تراب کی باتیں، چل کریں مولا علی کی باتیں، چل کریں مولا علی کی باتیں، چل کریں مولا علی کی باتیں۔ آ گیا مقطع ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، انہوں نے کہا ہے اور یہ اس مقام پر تھے، ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، کیجئے اس دیار کی باتیں، کیجئے
اس دیار کی باتیں کیجئے اس دیار کی باتیں کیجئے اس دیار کی باتیں نمی دانم نمی دانم کے آخر چون دم دیدار می رقصم مگر نازم بائی ذوق کے پیش یار می رقصم چل کریں اس دیار کی باتیں چل کریں اس دیار کی آؤ تسکین دل و زار کی باتیں کریں آؤ تسکین دل و زار کی باتیں کریں ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں بلبلیں کرتی رہیں گل چمن کی گفتگو ہم پیارے آقا کے لب و رخسار کی باتیں کریں چل کریں اس دیار کی باتیں نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سورک سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرا محمد شمن محفل بود شب جائے کہ من بودم ہر گھڑی سجدے میں رہے ہر گھڑی مسجد میں رہے اختر کیجئے اس دیار کی باتیں کیجئے اس دیار کی باتیں بس آنکھیں جھکا لیجئے دل بھی جھکا لیجئے سید پاک کی پاک بارگاہ میں دو تین اشعار پیش کر کے حاضری مکمل دختر خیر الورا ہے فاطمہ 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 زوجائے شیر خدا ہے فاطمہ زوجائے شیر خدا ہے فاطمہ ماں فاطمہ زوجائے شیر خدا ہے سیدہ زوجائے شیر خدا ہے سیدہ نام ان کا باعث برکات ہے نام ان کا باعث برکات ہے برکات ہے نام ان کا باعث برکات ہے منبع خیر و زکا ہے فاطمہ منبع خیر و زکا ہے سیدہ منبع خیر و زکا ہے سیدہ منبع خیر و زکا ہے فاطمہ سائلوں کو خالی لوٹاتی نہیں ہو سائلوں کو خالی لوٹاتی نہیں مخزن لطف و عطا ہے فاطمہ مخزن لطف و عطا ہے سیدہ مخزن لطف و عطا ہے سیدہ مخزن
مخزن لطف و عطا ہے فاطمہ فرمانے شاہ انبیاء ہے جان لو فرمانے شاہ انبیاء ہے جان لو بدعتو منی ہے سیدہ فاطمہ بدعتو منی ہے سیدہ فاطمہ ان کے در کا میں گدا ہوں جان لو ان کے در کا میں گدا ہوں جان لو جو ملا جو ملا جتنا ملا جو ملا جتنا ملا آپ سے ملا جو ملا جتنا ملا آپ سے ملا اے مشاہد اس سے بڑھ کر کیا کہوں اے مشاہد اس سے بڑھ کر کیا کہوں جان شاہ انبیاء ہے فاطمہ جان شاہ انبیاء ہے سیدہ فاطمہ محبت سے فرمائے سبحان اللہ حضور کی آل کے شہزادے ہوں اور پھر ذکر صحابہ اتنا خوبصورت کریں یہی ہے یقیناً حق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اللہ کا شکر ہے ہم سب صحیح العقیدہ سنی بیٹھے یہ اللہ کا بڑا شکر ہے اس بات پر جتنا شکر ہو سکے ادا کیا کریں لیکن شاہ صاحب نے جن الفاظ پر حاضری کو وقوف کیا ہے انہی کو آگے بڑھا کر بیان کی طرف بڑھتے ہیں کہ شبیر و شبر دی امی زہرا ذرا کہیں سبحان اللہ سیدہ کا مقام اللہ کی قسم ہماری تو جیسے آپ نے کلام کے اندر شروع میں شعر پڑھا کہ ہمارے ذلیل ہمارے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ کا آ جانا یہ کیا کم نعمت یقین جانیں ہم جب رات کو بستر پر لیٹیں اور اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں اندر سے ہی ملامت کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آج بنتا ہوں معزز جو کھلیں حشر میں عیب ہائے رسوائی کی آفت میں چلوں گا یا رب یہ تو وسیلے ہیں اللہ کی قسم کہیں داتا کا وسیلہ کہیں خواجہ کا وسیلہ ہے کہیں سلطان باہو کا وسیلہ ہے اور جب ان ہستیوں سے آگے بڑھتے ہیں ایک ہاتھ میں اصحاب کا وسیلہ ہے ایک ہاتھ میں آل پاک کا وسیلہ ہے یہ سارے وسیلے جب اکٹھے کر کے حضور کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں پھر جب حضور کا وسیلہ رب کے ہاں پیش ہوتا ہے پھر بخشش ہوتی تو یہ کہوں گا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وے ہے جمی زہرا اللہ کریم میری اور آپ کی بیٹیوں کو اور خاص کر اس گھر کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو سیدہ کا لنگر مل جائے انہی الفاظ کی سائے شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وے ہے جمی زہرا پردے دھیاں دے کجن والی سیدہ زینب دی امی زہرا پردے دھیاں دے کجن والی سیدہ زینب دی امی زہرا خدا نو سجدے کرن دی خاطر حیرات منگ دی یہ لمبی زہرا خدا نو سجدے کرے دے گزری کدینہ رج
کے ہے سمی زہرا ساڑی عرضی قبول کرنا یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ فزردی عرضی قبول کرنا ساڑی عرضی قبول کرنا اسیحہ تیرے بچیاں دے کمی زہرا اور دیکھئے اس کلام کا حسن حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ ان کے گھر کا اناج زہرا اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اور سنیوں کا ستھرا عقیدہ وہ کیا ہے گلی گلی نگر ابو بکر گلی نگر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر وہ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر بگر گلی نگر گلی سامن محترم سالانہ عظیم الشان روحانی وجدانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ عرس پاک جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی شروع سے اب تک کلام الرحمن ثنا خوانی درود خوانی مناقب یہ سلسلہ اب تک جاری رہا آئیے اب نہایت ادب و احترام کے ساتھ آج کی اس بزم کے آخری مہمان خوبصورت فرمائیں گے بیان انشاءاللہ آپ کی حاضری کے بعد یقیناً ہوگا درود و سلام تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اس مہمان کا پیغام جو کریں گے بیان خوبصورت انداز حضرت علامہ مولانا حسن رضا چشتی صاحب آئیں گے اور خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں گے